جو شخص اپنی سوچ، کردار اور عادتوں کو درست کر لیتا ہے، وقت خود اسے معتبر بنا دیتا ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شکی انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ جو کچھ بھی ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے بگاڑ کیسے سکتی ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا پھر صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ وہ دل کی سلطنت چلا ہی نہیں سکا، میں نے تو عمر بھر کی حکومت بھی اسے دی۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ پر بھروسہ اختیار کرو، اللہ ہی تمام معاملات کو بہتر کرنے والا ہے۔ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، فیصلہ کرنے کی جلدی نہ کریں۔ نرمی انسان کو بڑا بناتی ہے۔ آپ کا ایک نرم رویہ کسی اور کی پوری دنیا ہلکی کر سکتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ بڑھتی ہوئی جہیز کی لعنت تو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر۔ خود کو بیکار مت سمجھو، بند گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ سے زیادہ سبق تو لوگ دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ باتیں تکلیف دیں تو باتیں ختم کی جاتی ہیں، رشتے نہیں۔ ناخن بڑھنے پر ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی تھی۔ زندگی خیر اور شر کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں وبائی امراض یا زلزلوں کے مقابلے میں غلط نظریات اور تعصبات نے زیادہ مصیبتیں پیدا کی ہیں۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر کسی سے مشورہ مانگیں۔ آمدنی کے مطابق روپیہ خرچ کرو، ایسا کرنے سے کبھی محتاج نہیں ہوگے۔ بری عادت کی مثال جنگلی پودے کی طرح ہے، شروع میں ہی اکھاڑ دو تو ٹھیک، ورنہ تناور درخت بن جائے گا۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، اور یقین اللہ رب العزت کی ذات پر۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں: روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہ ہو سکے، وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ جب صبر کی عادت لگ جائے تو شکایتیں کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر دنیا کے سارے مرد
اندھے ہو جائیں تب بھی عورت پر پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ سستی خواہشوں کو مار دیتی ہے، غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، خوف خوابوں کو قتل کر دیتا ہے، انا ترقی کی راہ روک دیتی ہے، حسد سکون چھین لیتا ہے اور شک خود اعتمادی کو توڑ دیتا ہے۔ حیات کی ابتدا کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، ہر آن اور ہر لمحہ انسان کو موت کی آنکھ گھورتی رہتی ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے،